السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے محسن کا مقصد۔ ٹیچر میرا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، جی کرتا ہے کہ بس کھیلتا رہوں دوستوں کے ساتھ۔ محسن اداس تھا۔ ٹیچر سے سخت ڈانٹ کھانے کے بعد آنسو بہاتے ہوئے اس نے یہ بات کہی، محسن اگر بیٹا تم اسی طرح پڑھنے سے دور بھاگو گے تو پھر اپنے والدین کی امیدوں پر کیسے پورا اتر سکو گے؟ ٹیچر کرن نے نرمی سے سمجھایا، میرا دل نہیں کرتا، بس کھیلنے کو دل کرتا ہے۔ محسن خود سے بھی خفا نظر آ رہا تھا۔ ٹیچر کرن نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم اپنے ماما اور بابا کی محنت سے کمائی ہوئی حلال رقم کو یوں ضائع کرنے آتے ہو؟ تمہارے والدین تمہیں پڑھا لکھا دیکھنے کا خواب رکھتے ہیں۔ وہ خواب ایک نیک مقصد ہے اور اس مقصد کا نام ہے محسن۔ محسن نے حیرت سے ٹیچر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ کرن نے نرمی سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والدین کو یہ مقصد دیا ہے کہ وہ تمہیں نیک، سمجھدار اور دوسروں کی مدد کرنے والا انسان بنائے۔ بیٹا علم محبت سے اور خوشی سے حاصل کرو گے تو تم کامیاب ہوگے اور تمہاری زندگی کا بھی ایک نیک مقصد بن جائے گا۔ پھر ٹیچر کرن نے مسکرا کر کہا، ترجمہ، جو شخص علم کے بغیر عمل کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرتا ہے۔ اگر تم علم کے بغیر کچھ کرنے لگو گے تو کوئی تم پر اعتبار نہیں کرے گا، نہ عزت کرے گا۔ اس لیے علم حاصل کرنا اور اسے نیک مقصد بنا لینا ہی زندگی کا اصل مطلب ہے۔ محسن بیٹا، یہ کہہ کر کرن ٹیچر نے پیار سے محسن کے گال پر بوسہ دیا اور بولی، اچھا اب جاؤ پڑھائی پر توجہ دینے کی ابتدا کرو۔ پھر وہ اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی۔ محسن بینچ پر کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اسکول بیگ اٹھایا اور آہستہ آہستہ اسکول سے باہر آ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے امی سے ڈرتے ڈرتے کہا، امی میری ٹیچر بہت اچھی ہیں اور بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا۔ آپ تو میری دوست ہیں نا امی، آپ مجھے ڈانٹیں گی تو نہیں؟ امی نے مسکرا کر کہا، نہیں میرے بیٹے، جب تمہارا دل پڑھنے کو کرے تبھی اسکول جانا، ورنہ وقت کا ضیاع ہوگا اور تمہارے بابا کی محنت بھی ضائع ہوگی۔ ہمارا جو مقصد تھا وہ ادھورا رہ جائے گا، پھر ہم تم پر وقت کیوں ضائع کریں؟ امی نے یہ بات محبت سے کہی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ محسن خاموش کھڑا سوچتا رہا۔ پھر اگلے دن اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ اب وہ صبح سے دوپہر تک اکیلا کھیلتا رہتا۔ محلے کے بچے جب اسکول جاتے تو وہ گیند، پتنگ اور لٹو میں مگن رہتا۔ دوپہر سے شام تک دوستوں کے ساتھ کھیلتا اور ہنستا، مگر جب رات کو بستر پر لیٹتا تو سوچنے لگتا، آخر مجھے کیا ملتا ہے کھیل کر؟ سارا دن بس کھیل ہی کھیل، کوئی منع بھی نہیں کرتا، مگر بابا اب مجھ سے ناراض ہیں، امی بھی خاموش رہتی ہیں، شاید اب میں ان کا مقصد نہیں رہا۔ دل میں اداسی چھا گئی اور اسی اداسی میں وہ سو جاتا۔ اگلا دن اتوار کا تھا۔ محسن ناشتہ کر کے باہر نکلا، مگر آج موسم کچھ مختلف تھا۔ بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا میں خنکی تھی اور سارا محلہ خاموش سا تھا۔ وہ چھت پر گیا اور بادلوں کو دیکھنے لگا۔ اچانک اسے ایک بادل کی شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسی دکھائی دی۔ وہ چونک اٹھا، چارپائی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دل میں ایک انوکھی کیفیت اتر آئی، یوں لگا جیسے بادل اسے پکار رہے ہوں، محسن علم حاصل کرو اور پھر نیک کاموں میں زندگی بسر کرو، یہی تمہارا مقصد ہے۔ محسن بہت دیر تک آسمان کو دیکھتا رہا۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت محسن نے امی اور بابا کو دیکھا اور بولا، امی بابا میں آج سے اسکول جانا چاہتا ہوں اور خوب دل لگا کر پڑھنا چاہتا ہوں، کیا آپ دونوں مجھ سے اب بھی خفا ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امی نے فوراً کہا، ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے، ہمارا بیٹا کتنا سمجھدار ہے، آج خود سے عہد کر کے ہمیں اپنے عہد میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے محسن کو گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی چومی۔ بابا نے بائیں پھیلا کر کہا، ادھر آؤ بیٹا، تم میرا فخر بنو تاکہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں کہ ہم نے ان کی امانت کا خیال رکھا۔ محسن نے باپ کے گال پر بوسہ دیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بابا میں ہمیشہ آپ کا فخر بنا رہوں گا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال گونجتا رہا، یقیناً کرن ٹیچر بھی آج بہت خوش ہوں گی۔ شکریہ۔